ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ممبئی اور اس کے اطراف اور مختلف علاقوں سے آنے والے معزز سامعین کرام، پردہ نشین ماں اور بہنوں، کامن گاؤں کا یہ پروگرام اپنی شاندار روایت کے مطابق اس سال بھی پوری عظمت کے ساتھ، پورے وقار کے ساتھ صبح سے چل رہا ہے۔ مختلف علماء کرام کے مختلف موضوعات پر آپ نے خطابات سنے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر کہنے والوں کو، سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ عظیم الشان کانفرنس جن لوگوں کی محنتوں سے منعقد ہوئی اور جن لوگوں نے جس طریقے سے بھی اس میں تعاون کیا ہے، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے مال و منال میں، ان کے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں، کانفرنس کا مرکزی عنوان ہے اصلاح امت، اور میری تقریر کا عنوان ہے عفت و عصمت کا پیغام خواتین اسلام کے نام۔ ہم بات کر رہے ہیں امت کی اصلاح کی۔ کیا امت کی اصلاح خواتین کی اصلاح کے بغیر ممکن ہے؟ کیا پاسبل ہے کہ امت سدھر جائے، امت کے مسائل حل ہو جائیں اور خواتین کے مسائل جس کے تس رہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس امت کی اصلاح خواتین کی اصلاح کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہر سال اس کانفرنس میں کم سے کم ایک تقریر ہماری ان ماؤں بہنوں کے لیے جو ایک بڑی تعداد میں اس پروگرام میں آتی ہیں،
ان کے تعلق سے ایک موضوع منتظمین کی طرف سے رکھا جاتا ہے۔ آج صبح موبائل پر میں نیوز پڑھ رہا تھا، ایک تصویر میری نظر سے گزری، ایک فوٹو میں ایک برقع نشین عورت جا رہی ہے اور چند منچلے قسم کے، بیہودہ قسم کے لڑکے اس برقع نشین عورت کو، اس برقع نشین خاتون کو دیکھ رہے ہیں، گھور رہے ہیں۔ تصویر کے دوسرے پورشن میں ایک لڑکی ماڈرن ڈریس میں جا رہی ہے اور وہاں پہ جو دو چار نوجوان کھڑے ہیں وہ اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، لڑکی جا رہی ہے۔ تصویر کے اوپر ایک میسج لکھا تھا، اٹس ناٹ اباؤٹ ڈریس، اٹس اباؤٹ مینٹیلٹی۔ تصویر کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا کہ عورتوں کے ساتھ جو جرائم ہو رہے ہیں، جو بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں، جو عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، اس کے لیے کپڑا ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ مردوں کی گندی سوچ ذمہ دار ہے۔ ہو سکتا ہے اس میسج سے اور اس پیغام سے بہت سارے لوگ متفق ہوں، مگر ہمارا دین اس سے متفق نہیں ہے۔ عورتوں کے ساتھ ہونے والے جرائم کے لیے مردوں کی گندی سوچ یقیناً ذمہ دار ہے، مگر عورت کی بے پردگی اور بے حیائی، عورت کا بیہودہ اور جنسی جذبات کو ابھارنے والے کپڑوں کا پہن کر نکلنا، یہ بھی بہت بڑی وجہ اور بہت بڑی چیز ہے اس کے لیے۔ اس دنیا میں اللہ کے نبیوں کے بعد سب سے مقدس اگر کوئی جماعت گزری ہے وہ نبی کے صحابہ گزرے، اور میرے نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک باز اور نیک عورتیں اس دنیا میں نہیں گزری، مگر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی حکم دیا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ۔ اے میرے نبی کے صحابہ، جب تم نبی کے گھر جایا کرو اور نبی کی بیویوں سے جو تمہاری ماں ہیں، جو امہات المومنین ہیں، جو تمہاری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اگر تمہیں نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگنا ہو، کوئی چیز مانگنا ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، تو تم پردے کی آڑ سے مانگو، پردے کے اس پار سے مانگو، پردے کو کراس نہ کرو۔ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی صفائی ہے۔ غور کیجیے، قرآن کہہ رہا ہے پردے میں دل کی صفائی ہے۔ عورت پردے میں ہوگی، عورت اسلامی تہذیب اور اسلامی لباس کے حساب سے نکلے گی، تب مردوں کی سوچ سدھر سکتی ہے۔ عورت بیہودہ کپڑے پہن کر نکلے تو صرف مردوں کی سوچ کو سدھارنے سے زنا نہیں رک سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسلام عفت کا دین ہے، اسلام پاک دامنی کا دین ہے۔ اسلام ایک عورت کو، ایک مرد کو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے، وہ شریعت ہے کہ جو عورتیں بوڑھی ہو جائیں، عمر دراز ہو جائیں، ان کے اندر اب کوئی اپیل نہیں، کوئی اٹریکشن نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں، قرآن نے ان عورتوں کو بھی عفت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، سورہ نور، اللہ فرماتا ہے وَالْقَوَائِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ۔ وہ عورتیں جو عمر دراز ہو چکی ہیں، جو بوڑھی ہو چکی ہیں، جن کے اندر اب نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے، شادی کی کوئی طاقت نہیں ہے، جن کے اندر اب کوئی خواہش نہیں بچی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نقاب نہ پہنے، وہ اوپر کی چادر نہ ڈالیں،
وہ برقع نہ پہنے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. غیر متبرجات بزینہ، شرط یہ وہ اوپر کی چادر اور نقاب سے ان کو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اپنے جسم کو مزین کر کے نہ چلیں، اپنے آپ کو سجا دھجا کر کے نہ چلیں. وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، لیکن وہ عمر دراز عورتیں بھی اگر عفت اختیار کریں، اگر پردہ اختیار کریں، اگر احتیاط کریں، اگر وہ بھی چادر میں نکلیں، وہ بھی نقاب میں نکلیں، وہ بھی اپنے جسم کو ڈھانک کر نکلیں، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اللہ اکبر. ہماری شریعت وہ شریعت ہے جس شریعت میں 70 سال کی بڑھیا عورت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو پردے کے ساتھ گھر سے نکالو، یہ زیادہ بہتر ہے. وہ شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے کہ 16 سال کی 20 سال کی لڑکی بے پردہ گھومے؟ میرے پیارے بھائیوں، آج ہم بات کر رہے ہیں عفت و عصمت کی، مگر بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ایک ایسے معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جہاں گرل فرینڈ بنانا، بوائے فرینڈ بنانا فیشن بن چکا ہے. آج شاید ہی کوئی نوجوان ایسا ہو جس کے کسی لڑکی کے ساتھ تعلقات نہ ہو. بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں اگر ایک مرد 2 شادی کر لے شریعت کے مطابق، اللہ نے اس کو طاقت بھی دی، اگر 2 نکاح کر لے تو عیاش کہا جاتا ہے اس کو. 2 نکاح کر لے تو سماج اس کو عیاش کہتا ہے. اسی سماج کے اندر ایک شادی شدہ آدمی ایکسٹرا میریٹل افیئر بنائے، شادی کے بعد بھی دوسری عورتوں سے تعلق قائم کرے، یا لیو ان ریلیشن شپ بغیر شادی کے لڑکا لڑکی ساتھ میں رہے، سماج کے اندر آج اس کو بھی اجازت دے دی گئی. آج وہ بھی سماج کے اندر چل رہا ہے. شیخ عبدالعظیم مدنی حفظہ اللہ کی تقریر ہو رہی تھی، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں اسٹیج پر نہیں آیا، کمرے میں بیٹھا تھا، آواز میرے کانوں تک آ رہی تھی، گناہوں کے نقصانات وہ بیان کر رہے تھے. ایک حدیث مولانا نے پڑھی تھی، اس حدیث کو جب سامنے رکھو تو ایسا لگتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہمارے معاشرے کا نقشہ کھینچا. ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها، جب کسی قوم کے اندر بے حیائی پھیل جائے، زناکاری پھیل جائے، بدکاری پھیل جائے، جب کوئی قوم بے حیا ہو جائے، جب کسی سماج میں بدکاریاں کھلم کھلا ہونے لگے، الا فشا فیہم الطاعون، اس سماج کے اندر، اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری پھیل جاتی ہے. والاوجاع التي لم تكن في اسلافهم الذين مضوا، اور ایسی ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جن کا باپ دادا نے نام بھی نہیں سنا تھا. پہلے بخار ہوتا تھا، اب تو بخار ہو پہلے چیک اپ کراؤ کون سا بخار ہے. پھر ایسے ایسے بخار ہیں جو پھیلتے ہیں، برڈ فلو، سوائن فلو، پھر ایسی ایسی بیماریاں. میڈیکل سائنس ترقی کر چکی ہے مگر ان کا علاج نہیں، کہتے جانکاری ہی بچاؤ ہے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جب ایسے حالات آ جائیں تو اللہ ایسی بیماریوں کو مسلط کر دیتا. میرے بھائیوں، ہم اس دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں ہم نے نکاح کو، شادی کو مشکل بنا دیا ہے. اسلام نے مرد اور عورت کی فطرت کو نہیں توڑا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر مرد کے اندر، ہر عورت کے اندر جنسی خواہش ہے. اسلام نے اس خواہش کو ختم کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اسلام نے ہر مرد اور ہر عورت کی اس خواہش کو صحیح روپ اور صحیح ڈائریکشن دینے کی تعلیم دی ہے. اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے لڑکا جوان ہو جائے، لڑکی جوان ہو جائے، شادی کر دو. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم اگر شادی کے قابل ہو جاؤ، جسمانی اعتبار سے تم شادی کے لائق ہو اور فائنینشیلی تم اپنی بیوی کا خرچہ اٹھا سکتے ہو، فلیتزوج، تو تم شادی کر لو، نکاح کر لو. فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اور تمہاری شرمگاہ محفوظ ہو جائے گی.
تم زناکاری سے بچ جاؤ گے، بدکاری سے بچ جاؤ گے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اور اگر شادی کی طاقت نہیں ہے تو جب تک شادی کے قابل نہیں ہو جاتے تب تک تم روزہ رکھا کرو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس لیے کہ روزہ انسان کی شہوتوں کو توڑ دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں مجھے کہنے دیجئے کہ شادیوں میں زبردستی ہم تاخیر کرتے ہیں، ہم نے اپنے اوپر بوجھ لاد دیا۔ اس مجمع میں ہمارے بہت سارے یو پی کے بھائی ہوں گے جو بامبے میں رہتے ہیں، آپ بتائیے، ہمیں تو گاؤں گاؤں گیا ہوں، ہم اہل حدیث ہیں، نماز میں ہم رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھتے۔ کیا مجال ہے کہ ہمارا ہاتھ سینے پر نہ ہو؟ کیا مجال ہے کہ ہمارے منہ سے آمین آہستہ نکل جائے؟ بڑی اچھی بات ہے، ہم اتباع سنت کے خوگر ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے ہیں، مگر شادی بیاہ کا جب معاملہ آتا ہے تو پھر ہماری اہل حدیثیت کہاں چلی جاتی ہے؟ میرے پاس جہیز کی لمبی لمبی ڈیمانڈ ایک غریب بیٹی کے باپ کو مجبور کر دیتی ہے اپنا گھر، اپنا کھیت، اپنا مکان بیچنے پر، اور وہ بیچارہ بڑی مجبوری میں جہیز دے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے۔ شادیوں میں ہم نے تاخیر کی، شادی کو بھاری بھرکم بنایا، اور شادی کا ہم نے معیار مال کو بنایا۔ لڑکا والے مالدار گھر کی لڑکی کھوج رہے ہیں، لڑکی والے مالدار لڑکا کھوج رہے ہیں۔ زناکاری کہاں سے رکے گی؟ سماج میں عفت و عصمت کہاں سے آئے گی؟ قرآن اٹھاؤ، سورہ نور اٹھاؤ، قرآن کا 18واں پارہ، اللہ فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، جن لڑکوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کراؤ، جن لڑکیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے ان کی شادی کراؤ۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر شادی کے پہلے تم غریب بھی ہو، تمہارا کاروبار اچھا نہیں چل رہا ہے، تمہیں نوکری نہیں مل رہی ہے، اللہ کہتا ہے شادی کر لو، اللہ تمہیں غنی کر دے گا، اللہ تمہیں مالدار کر دے گا، اللہ تمہارے کام میں برکت دے گا۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جب تک شادی نہ ہو جائے اپنے آپ کو زنا سے بچا کر کے رکھو، اپنے آپ کو بدکاری سے بچا کر کے رکھو، اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچا کر کے رکھو۔ ایک بات بولتا ہوں، علماء کے سامنے بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولتا ہوں، اس دور میں جب برائی موبائل کی اسکرین پر آ چکی ہے اور انگلی کے ذرا سے ٹچ پر دنیا کی ساری گندگی انسان کی نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہے، اس دور میں اپنے آپ کو غلط کاموں سے بچانا بہت بڑا چیلنج ہے، مگر اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے ایک طاقت ہے ہمارے پاس، اللہ کا تقوی ہے اور اللہ کا ڈر ہے۔ اور یہ چیز اگر نہیں ہے اور ہم عوام کی نظر میں اور سماج کی نظر میں بڑے نیک ہیں، بڑے نمازی ہیں، بڑے متقی ہیں، لیکن ہماری تنہائیاں گناہوں سے لت پت ہیں، ہم بیڈ روم کی تنہائی میں اور بند کمرے کی تنہائی میں غلط کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھو ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دی جائیں گی، ہمارے حج اور عمرے برباد ہو جائیں گے، ہماری زکوٰۃ اور ہمارے صدقات و خیرات برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةٍ، میری امت کے کچھ لوگ آئیں گے، قیامت کے دن وہ پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ صحابی سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون بد نصیب لوگ ہوں گے، ذرا آپ بتا دیجئے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں او لوگو وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ تمہاری طرح نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، لیکن وہ تنہائی میں، اکیلے میں، بند کمرے میں غلط کام کریں گے، ان کی تنہائیاں گناہوں سے بھری ہوں گی۔ قرآن کہہ رہا ہے شادی جب تک نہیں ہو جاتی اپنے آپ کو بچا کے رکھو، عفت اختیار کرو، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو۔ لڑکے کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، لڑکی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں، اسلام نے نکاح کرنے کے ٹائم برادری کی قید نہیں لگائی، اسٹیٹس کی قید نہیں لگائی، جہیز کی قید نہیں لگائی،
اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب اچھے دیندار اور اچھے اخلاق والے لڑکے کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے آ جائے فزوجوہ، تو دیندار دیکھ کر، اخلاق والا دیکھ کر کے اپنی لڑکی کا نکاح کر دو، اپنی لڑکی کی شادی کر دو۔ مال پر نہ جاؤ، دولت پر نہ جاؤ، اونچی اونچی بلڈنگوں پر نہ جاؤ۔ الا تفعلوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اگر تم نے شادی کا معیار دولت کو بنا لیا، مال کو بنا لیا، برادری کو بنا لیا، قرآن اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا۔ آج فساد پھیلا ہوا ہے، کوئی گھر الا ماشاء اللہ، کوئی گھر محفوظ نہیں ہے، کوئی خاندان محفوظ نہیں، کوئی فیملی محفوظ نہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے آپ کو پاک دامن رکھو تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ کلہم حق علی اللہ عونہم، تین لوگوں کی مدد اللہ ضرور کرتا ہے، تین لوگوں کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ نمبر ایک، المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو آدمی جہاد کرنے جاتا ہے اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ والمکاتب الذی یرید العناء، اور جو غلام اپنے آپ کو آزاد کروانا چاہتا ہے اللہ اس کی بھی ضرور مدد کرتا ہے۔ والناکح الذی یرید العفاف، اور کوئی نوجوان لڑکا ہے جو شادی کر کے اپنے آپ کو غلط کام سے بچانا چاہتا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا چاہتا ہے، اللہ ایسے نوجوان کی بھی ضرور مدد کرتا ہے۔ عفت و عصمت میرے بھائیوں اسلام میں بڑی اعلیٰ چیز ہے۔ اسی عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے اسلام نے زنا کاری کو بہت بڑا جرم قرار دیا۔ قرآن کریم کا 15واں پارہ اٹھاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی اسلام نے زنا تک لے جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا، اور زنا کرنے والے کو کتنی کٹھور سزا دی گئی۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، سورہ نور کی دوسری آیت اٹھاؤ، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زنا کرنے والے مرد کو، زنا کرنے والی عورت کو 100 کوڑے مارو۔ اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کنوارا لڑکا اگر زنا کرے یا کنواری لڑکی زنا کرے تو 100 کوڑے بھی مارے جائیں گے اور 1 سال کے لیے شہر بدر کر دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا۔ 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور کوئی مروت مت کرو، اللہ کا قانون ہے، سزا دینے میں کوئی مروت مت کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو زانی کو سزا دینے میں کوئی مروت مت کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب زناکار کو سزا دی جائے، زنا کرنے والے مرد و عورت کو سزا دی جائے تو قرآن کہتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے سزا دی جائے، پبلک کے سامنے دی جائے تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ آج ہمارے یہاں 5 سال کی بچیوں کے ساتھ ریپ کرنے والے دندناتے گھومتے ہیں، کیس چلا تو سالوں چلتے ہیں، جیل گئے پیسے دے کے چھوٹ جاتے ہیں۔ اسلام نے کوئی رعایت کر نہیں، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے اسلام میں سزائے موت ہے، دردناک موت ہے، پتھروں سے مارنے کی سزا ہے، اور کنوارا اگر لڑکا یا لڑکی ہے تو 1 سال کی کوڑے کی سزا ہے۔ میرے بھائیوں عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے اسلام مردوں سے یہ کہتا ہے کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کرو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 29 اٹھائیے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ دیکھیے شرمگاہ کی حفاظت کا حکم بعد میں دیا اور نظر کو جھکانے کا حکم پہلے دیا گیا۔ جب تک نظر محفوظ نہیں ہے شرمگاہ محفوظ نہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے غلط چیزوں کو دیکھنے کو آنکھوں کا زنا کہا ہے۔ العینان زنا غمن نظر، غلط چیزوں کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے۔
غلط چیزوں کو چھونا ہاتھوں کا زنا ہے، غلط چیزیں سننا کانوں کا زنا ہے، غلط باتیں نکالنا یہ منہ کا زنا ہے۔ اچھا آپ کوئی منچلا کہہ دے کہ مولوی صاحب سارا حکم ہمارے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی کچھ حکم ہے؟ ایک منچلا شاعر کہتا ہے سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، سبھی ہم ہی سے کہتے ہیں نگاہیں اپنی نیچی رکھ، کوئی ان سے نہیں کہتا نہ نکلے یوں آیا ہو کر۔ بھئی ہم اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، لیکن عورتیں، لڑکیاں، کیا ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں کہ وہ کم سے کم اپنے لباس پر توجہ دیں؟ اس منچلے شاعر کی خدمت میں ہم کہنا چاہتے ہیں کہ تیری غلط فہمی ہے، جہاں اللہ نے مردوں کو نظریں نیچی کرنے کا حکم دیا، اسی کے جسٹ بعد اسی کی اگلی آیت میں سورہ نور کی آیت نمبر 30 آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اپنے بدن کی نمائش نہ کریں، ایکسپوز نہ کریں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور عورتیں اپنے دوپٹے کو اپنے سینے پر رکھیں، گریبانوں پر رکھیں۔ اللہ، کبھی کبھی ایسا ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی کتاب اللہ کی، اس میں عورت کو دوپٹہ رکھنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ ہمارے خالق کی کتاب ہے، یہ ہمارے رب کی کتاب ہے۔ اس مالک کو پتا ہے کہ سماج میں بدکاری کے کون کون سے چور دروازے ہیں۔ عورت کے لباس اور کپڑا پہننے کی لاپرواہی بھی گھروں کے اندر بدکاری کو جنم دیتی ہے میرے بھائی۔ اور مجھے کہنے دیجئے کہ آج ٹی وی کے کلچر نے، آج بالی ووڈ کے کلچر نے، آج فلموں کے کلچر نے آج ہمارے گھروں کو جہنم کی آگ میں جھونک دیا ہے۔ جو قرآن ایک عورت کو دوپٹہ ڈھنگ سے رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، آج اس قرآن کو ماننے والی مسلمان عورت دوپٹہ چھوڑ دیجئے، اپنے پورے بدن کی نمائش کرتے ہوئے مارکیٹ میں گھوم رہی ہے، بازاروں میں چکر لگا رہی ہے۔ اور میری ماں بہنوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پردہ جسے آج آپ کے دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ پردہ آپ کے لیے قید ہے، پردہ آپ کے لیے ذلت ہے، اللہ کی قسم یہ پردہ آپ کے لیے عزت ہے۔ اور یہ پردہ کیوں عزت ہے، یہ سوال کرنا ہے تو جاؤ یورپ کے اندر ان عورتوں سے کرو جو بیچاری جرمانہ دیتی ہے مگر پردہ کرتی ہے۔ جاؤ ساؤتھ افریقہ کے کرکٹر ہاشم املہ کی بیوی سے جا کے پوچھو کہ یہ پردہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جاؤ ان دنیا کی عورتوں سے پوچھو جو پردے میں جاتی ہیں۔ ابھی اسی انڈیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر ایک مسلمان لڑکی کو نیٹ کا، UGC نیٹ کا ایگزام دینے سے روک دیا گیا کیونکہ وہ اسکارف میں تھی، وہ پردے میں تھی، وہ حجاب میں تھی۔ اس لڑکی کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ سے روکا گیا، اس کو پردہ کرنے کی وجہ سے اس کو نیٹ کا ایگزام نہیں دینے دیا گیا۔ کل ہم لوگوں نے 26 جنوری کا جشن منایا ہے، ریپبلک ڈے کا جشن منایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنے ملک کے آئین کی بھی خبر ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک کا سنویدھان، ہمارے ملک کا کانسٹیٹیوشن، ہمارے ملک کا آئین ہمیں کیا حقوق دیتا ہے، ہمارے مذہب پر پورے عمل کا ہمیں حق دیتا ہے، یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے اور اپنے اس آئین کی حفاظت کے لیے ہمیں لڑنا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ پردہ ذلت نہیں ہے، پردہ آئی ڈی ہے، ایک مسلمان عورت کی آئیڈینٹی۔ قرآن اٹھاؤ سورہ احزاب، اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو یدنین علیہن من جلابیبہن، جب وہ اپنے گھر سے نکلیں تو جلباب میں نکلیں، پردے میں نکلیں، اپنے پورے باڈی کو، پورے بدن کو کور کر کے نکلیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ پردہ ان کی آئیڈینٹی بن جائے گا، یہ پردہ ان کی پہچان بن جائے گا، اور سماج کے جو منچلے لڑکے ہیں، جو بیہودہ قسم کے لوگ ہیں، جو اوباش اور بدماش قسم کے لوگ ہیں، وہ پردہ دیکھ کر سمجھ جائیں گے یہ شریف گھر کی لڑکی ہے۔ اب تو ٹک ٹاک کا دور ہے، اب تو ٹک ٹاک پر
پردے والیاں اور نقاب والیاں بھی اپنے ویڈیو فلمی گانوں کی دھن پر ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہیں اور ہمارا نوجوان طبقہ بڑے شوق سے اس کو دیکھ رہا ہے. باپ بڑے گرو سے اپنی بیٹی کا ٹک ٹاک ویڈیو دکھاتا ہے, میری بیٹی کا ویڈیو آیا ہے. اللہ رحم کرے, یہ پردہ ہمیں زمانے کی بے حیائی سے بچانے کے لیے آیا تھا, مگر آج افسوس یہ پردہ خود اتنا بے پردہ ہو چکا ہے کہ اب اس پردے کو مزید ایک پردے کی ضرورت ہے. اللہ کی قسم, آج مسلمان عورتوں نے اس نقاب کے ساتھ وہ کھلواڑ کیا ہے کہ آج یہ نقاب خود عورت کو ایکسپوز کرنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے. آج ایک عورت اگر بغیر نقاب کے ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہن کر نکلے تو وہ زیادہ, اس کے اندر زیادہ تہذیب ہے, اور جو نقاب ایسا پہن کر نکل رہی ہے جو نقاب پہننے کے باوجود اس کے بدن کے تمام اعضاء کو نمایاں کر کے گزر رہا ہے. عفت و عصمت اسلام کی نظر میں اتنی بڑی چیز ہے میری ماں بہنوں, کہ اگر کوئی عورت پاک دامن ہے, صاف ستھری ہے, اور اگر کسی عورت کے کیریکٹر پر کسی نے جھوٹا الزام لگا کے اس کو پھنسانے کی کوشش کی, کسی عورت کے کیریکٹر پر جھوٹا الزام لگایا, تو قرآن کہتا ہے کہ ایسے آدمی کو 80 کوڑے مارے جائیں, 80 کوڑے کی سزا ہے, اور ایسا آدمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناقابل اعتبار ہو جائے گا. اس کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرے گا, کوئی وشواس نہیں کرے گا. قرآن کا 18واں پارہ اللہ فرماتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا. پاک دامن عورتوں پر غلط الزام لگانے والوں کو 80 کوڑے کی سزا دو اور ان کی گواہی کو کبھی قبول مت کرو. حضرت مریم کا نام سنا ہے آپ؟ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے. جب عیسیٰ کا نام لیا جاتا تو کہا جاتا عیسیٰ ابن مریم. یہ مریم کون ہے؟ اللہ. قرآن کریم نے مریم کو پوری کائنات کے لیے آئیڈیل قرار دیا. اللہ پوری کائنات کے ایمان والوں سے کہتا ہے کہ تمہیں اگر کوئی آئیڈیل عورت دیکھنا ہے مریم کو دیکھو. وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اور میری بندی مریم کو دیکھو, عمران کی بیٹی مریم کو دیکھو, الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی, جو پاک دامن تھی, جس نے کبھی زنا نہ کیا, جس نے کبھی کوئی غلط کام نہ کیا. جب مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے پریگننٹ ہوئی, حاملہ ہوئی, اور بچے کی ڈیلیوری کا ٹائم قریب آیا, حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا ٹائم قریب آیا, تو قرآن کریم نے اس مومنٹ کا, ان حالات کا نقشہ کھینچا ہے کہ مریم بڑے افسوس کے ساتھ کہتی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش میں مر گئی ہوتی, میں بھولی بسری کہانی ہو گئی. مریم اپنی موت کی تمنا کر رہی ہے. کیوں؟ ایک پاک دامن عورت کے لیے, ایک عفت والی عورت کے لیے اس سے بڑا کوئی دھبا نہیں ہے کہ اس کے کیریکٹر پر کوئی دھبا لگ جائے, اس کی عزت و عصمت پر کوئی دھبا لگ جائے. مریم کہتی ہے اللہ میں مر کیوں نہیں گئی. اور جب عیسیٰ پیدا ہوئے, عیسیٰ کو گود میں لے کے جاتی ہیں اپنی قوم کے سامنے, تو قوم کے لوگ کہتے ہیں یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اے ہارون کی بہن, تیرا باپ بھی نیک, تیری ماں بھی نیک, تو کیسے ایسی ہو گئی؟ تو یہ حرام کا بچہ لے کے آ گئی. تیرا باپ تو اچھا آدمی تھا, تیری ماں تو اچھی آدمی تھی. بعض علماء نے اس آیت کو سامنے رکھ کے ایک نقطہ بیان کیا ہے کہ لڑکی, عورت بے حیا تبھی ہوتی ہے جب باپ اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرے, جب بھائی اپنی ذمہ داری میں کوتاہی کرے. ایک ذمہ دار باپ کی بیٹی بے حیا نہیں ہو سکتی. ایک مسلمان باپ کی, ایک باغیرت باپ کی, ایک باغیرت بھائی کی بہن کبھی زنا نہیں کر سکتی. قرآن کی آیت ہمیں سبق دے رہی ہے ان تمام بھائیوں کے نام جن کی بہنیں غلط راستوں پہ جا رہی ہیں, ان تمام باپوں کے نام جن کی بیٹیاں غلط راستوں پہ جا رہی ہیں. مریم پاک دامن ہے, مریم عفیفہ ہے, مریم طیبہ ہے, مریم طاہرہ ہے. مریم اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ یہ اس بچے سے پوچھ لو. قوم کے لوگ کہتے ہیں بچے سے کیا سوال کریں,
گود کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، یہ کیا جواب دے گا؟ مگر جب ایک پاک دامن عورت کے کیریکٹر پر حرف اٹھایا جائے، ایک پاک دامن عورت کے کیریکٹر پر الزام لگایا جائے، تو اللہ دودھ پیتے بچے کو بھی قوت گویائی دے دیتا ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی مقدس گود سے کہتے ہیں، دنیا والوں سن لو، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، مجھے اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ یہ ہوتی ہے عفت و عصمت۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اٹھائیے قرآن کریم کے 20ویں پارے میں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگتے بھاگتے مدین پہنچے، تھکے ہارے کئی 100 کلومیٹر کا سفر کر کے مدین پہنچے، ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے، سامنے کنواں ہے، کنویں پر مردوں کی لمبی لائن لگی ہے، لوگ اپنے اپنے جانوروں کو کنویں کا پانی نکال کے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ 2 لڑکیاں ہیں، 2 عورتیں ہیں، وہ بھیڑ کے کنارے کھڑی ہیں۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ، 2 عورتیں کنارے کھڑی ہیں۔ پہلا سبق ملا کہ مسلمان عورت مردوں کے مجمع سے سٹ کے نہیں چلتی، مردوں سے اختلاط نہیں کرتی، مسلمان عورت مردوں کی بھیڑ سے الگ رہتی۔ آج مسلمانوں کی جتنی مارکیٹیں ہیں، بمبئی میں بھنڈی بازار چلے جاؤ، ممبرا کی سڑکیں دیکھ لو، وسئی کی مارکیٹ دیکھ لو، پورے ملک کے حالات دیکھ لو، بازاروں میں آپ کو مرد اور عورتوں کے مجمع، مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کا اختلاط آپ کو ملے گا۔ برقع نشین خواتین ہیں، مردوں کے بغل سے گزر رہی ہیں، اختلاط ہو رہا ہے۔ یہ ایک باحیا عورت کا کردار نہیں ہے۔ مردوں کی لائن لگی ہے مگر وہ عورتیں کنارے کھڑی ہیں، الگ کھڑی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں لڑکیوں کے پاس جاتے ہیں، ماں خطبکما، کیا بات ہے؟ سارے لوگ تو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے، تم دونوں اپنی اپنی بکریوں کو لے کر کنارے کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں لڑکیاں جواب دیتی ہیں، قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر۔ وہ دونوں لڑکیاں جواب دیتی ہیں، ہم اس لیے اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا رہے کیونکہ مردوں کی لائن لگی ہے، ہم مردوں سے دھکا کھا کر کے اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گے، جب تمام مرد چلے جائیں گے تب ہم اپنی بکریوں کو لے کر جائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور یہ کام ہمیں اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ ہمارا باپ بوڑھا ہے، بیمار ہے، کمزور ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، یہ کام اس لیے ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسلمان عورت کو یہ ادب سکھایا گیا کہ غیر مرد سے اگر بات کرنا بھی پڑ جائے تو جتنی ضرورت ہو اتنا ہی بولو۔ اگر کبھی تمہارے نمبر پر رانگ نمبر سے کال آ جائے تو لمبی لمبی باتیں مت کرو، کیونکہ کتنے زنا ہیں، کتنے بدکاری کے واقعات ہیں جو ایک رانگ نمبر کی کال سے شروع ہوئے۔ ان دونوں لڑکیوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نپے تلے جملوں میں بات کی، کہا کہ ہم اس لیے بھیڑ سے الگ ہیں، مردوں کی لائن لگی اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے۔ آج کا نوجوان ہوتا تو بات چیت کرنے کی کوشش کرتا، موبائل نمبر مانگ لیتا، جان پہچان بڑھانے کی کوشش کرتا، مگر یہ موسیٰ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فَسَقَا لَهُمَا، موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے ان کی بکریوں کو پکڑا اور بھیڑ کو چیرتے ہوئے پہنچے اور کنویں کے اوپر سے پتھر اٹھایا، پانی کھینچا، بکریوں کو پلایا اور لا کر کے بکریاں ان کے حوالے کر دی۔ اتنا بڑا کام کر دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے تھینک یو بول دو، شکریہ کا بھی انتظار نہیں کیا۔ اس کو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال۔ آج کل تو نیکی کر فیس بک پر ڈال والا دور چل رہا ہے۔ غریب کو کمبل اڑایا جا رہا ہے تو فوٹو کھینچی جا رہی ہے، غریب کو راشن دیا جا رہا ہے تو کیمرے کے سامنے دیا جا رہا ہے۔ غریبوں کی عزت کے ساتھ مت کھیلو میرے بھائیوں، ان کی بھی عزت ہوتی ہے۔ نیکی کرو مگر اس پر ریاکاری کے پردے مت ڈالو، اخلاص کے پردے ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں کی بکریوں کو پانی پلا کے واپس پیڑ کے نیچے آئے اور لمبا سفر کر کے آئے ہیں، بھوکے ہیں۔ چاہتے تو لڑکیوں سے کہہ سکتے تھے تمہارا اتنا بڑا کام کیا، مجھے کھانا کھلا دو، مگر اللہ کے نیک بندے نیکی کر کے بدلہ نہیں مانگتے، اپنے رب سے کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تیرا بندہ موسیٰ تیرے کرم کا محتاج ہے، تیری رحمتوں کا محتاج ہے، اے اللہ تو اپنے بندے موسیٰ کی مدد فرما۔ ابھی موسیٰ دعا کر رہے ہیں کہ دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آتی ہے،
اس لڑکی کے چلنے کا انداز بھی قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ ایک باحیا لڑکی، ایک پاک دامن لڑکی چلتی کیسے ہے۔ قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما علی استحیاء، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی حیا کے ساتھ، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ایک عورت جب چلے تو اس کے چلنے میں بھی شرم و حیا ہو، عورت کی چال سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے حیا ہے یا با حیا ہے۔ موسیٰ دعا کر رہے ہیں، لڑکی آتی ہے اور آ کر کے کہتی ہے میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں، آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے، میرے ابا آپ کو کچھ بدلہ دینا چاہتے ہیں، کچھ اجرت دینا چاہتے ہیں۔ بعض علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، اس آیت سے ایک نقطہ ملا کہ اگر کوئی نیکی کر کے دعا مانگی جائے تو دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ موسیٰ نے ایک نیکی کی تھی اور دعا کی، اللہ نے فوراً دعا قبول کی۔ بھوکے پیاسے ہیں، لڑکی آ گئی اور کہتی میرے ابا آپ کو بلا، اچھا یہ نہیں کہتی کہ آپ میرے ساتھ چلیے، کہتی میرے ابا مجھے آپ کو بلا رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے بات چیت کرنے میں احتیاط۔ ایک پاک دامن عورت، ایک باحیا عورت، ایک عفت والی عورت کسی غیر محرم سے اگر کبھی بات بھی کرنی پڑ جائے تو ایک ایک لفظ ناپ تول کر بولتی ہے، احتیاط کے ساتھ بولتی ہے۔ میری ماں و بہنوں، آج عفت و عصمت کا جنازہ اٹھ رہا ہے، مسلمان معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، زناکاری اور بدکاری گھر گھر آ رہی ہے، رشتوں کے تار بکھر رہے ہیں، شادیاں کم ہو رہی ہیں، طلاق زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی ذمہ دار کون ہے؟ صرف مرد نہیں ہے میری ماں بہنوں، آپ بھی ہیں، آپ بھی ہیں۔ آپ کی کیا ذمہ داریاں تھی؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کی نشانی بیان کرتے ہوئے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، اذا صلت المرأة خمسہا وصامت شہرہا وحفظت فرجہا واطاعت زوجہا، جب عورت 5 ٹائم کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے اور اپنی آبرو کی حفاظت کرے، فرائض کے بعد، نماز کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد پیارے نبی نے سب سے پہلے عورت کی عزت و آبرو کا نام لیا کہ اپنی آبرو کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو زنا سے بچائے، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، میرے پاس بمبئی کے بعض علماء کے میسیجز آتے ہیں کہ یہاں کئی ایسے کیس آئے، شادی ہوئی 3-4 دن کے بعد طلاق ہو گئی، لڑکی عورت شادی کے بعد ماننا نہیں چاہتی ہے، منوانا چاہتی ہے۔ میری ماں و بہنوں، یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے یہ کچھ مان کے اور کچھ منوا کے چلتا ہے۔ یہ میں نے بعض مردوں کے منہ سے سنا ہے، ارے عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ عورت پاؤں کی جوتی نہیں ہے، عورت سر کا تاج ہے، عورت سر کا تاج ہے۔ اور پیارے نبی نے میاں بیوی کے رشتے کی بڑی خوبصورت تعبیر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کے لیے لباس ہے۔ لباس ذرا سا ٹائٹ ہو جائے، کپڑا ذرا سا ٹائٹ ہو جائے، پہنتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، اور لوز ہو جائے تو فٹنگ اچھی نہیں آتی ہے۔ کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو کمفرٹیبل ہو، مرد عورت کے لیے کمفرٹیبل ہو، عورت مرد کے لیے کمفرٹیبل ہو، تب یہ رشتہ آگے بڑھتا ہے۔ قرآن کریم نے اتنا بہترین تعبیر استعمال کی ہے میری پیاری ماں بہنوں، عورت اپنے شوہر کی بات مانے، یہ 4 کام کر لے، پیارے نبی کہتے جنت میں چلی جائے گی۔ آج ایسی عورتوں کی ضرورت ہے، آج ایسی عورتیں نظر نہیں آ رہی ہیں، اسی لیے سماج سے عفت و عصمت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ اور میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کو یوسف علیہ السلام کا کردار اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج مجھ سے بعض نوجوان کہتے ہیں مولوی صاحب آج کے دور میں اپنے آپ کو غلط کام سے کیسے بچائیں؟ انٹرنیٹ کا دور ہے، پورن موویز کا دور ہے، بلو فلموں کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اپنے آپ کو غلط کام سے کیسے بچائیں؟ میں جواب دیتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے بندے یوسف کے لیے بھی زلیخا نے، جس کا نام زلیخا بتایا جاتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں علماء نے لکھا ہے، قرآن میں اس کا نام نہیں لیا گیا، عزیز مصر کی عورت نے جب کمرے کے دروازے بند کر دیے، سارے گیٹ بند کر دیے اور یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی، قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، ذرا اس عورت کو یاد کرو جس نے میرے بندے یوسف کو پھنسانے کی کوشش کی، گھر کے سارے دروازے بند کر دیے، وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور کہتی ہے یوسف
میری باہوں میں آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ۔ بند کمرہ ہے اور یوسف اسی گھر میں رہتے ہیں، کوئی ڈاؤٹ کرنے والا نہیں، کوئی شک کرنے والا نہیں، کسی کیمرے کی ریکارڈنگ کا ڈر نہیں، کسی میڈیا کا ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں، صرف ایک ڈر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ یوسف سے عورت کہتی ہے یوسف میری باہوں میں آ جاؤ۔ یوسف جوان بھی ہے، یوسف خوبصورت بھی ہے، یوسف مرد بھی ہے، مگر یوسف کے دل میں جو دل ہے ان کے بدن میں، اس دل میں اللہ کا ڈر ہے۔ یوسف کہتے ہیں معاذ اللہ انہو ربی احسن مسوایا، نہیں 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 نہیں، اللہ کی پناہ، یہ غلط کام میں نہیں کر سکتا۔ میرے رب نے تیرے گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، اسی گھر میں مجھے ٹھکانہ ملا، اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا غلط کام کروں؟ انہو لا یفلح الظالمون، یہ ظلم مجھ سے نہیں ہو سکتا، یہ غلط کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ یوسف اپنے آپ کو بچا لے گئے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کا تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ آج یوسف علیہ السلام کا کردار اپنے اندر پیدا کرو۔ عفت و عصمت کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے بھی ہے۔ اور آخری بات کہہ کے بات ختم کروں گا، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں، ان سے بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ اصلاح امت کانفرنس اتنا بڑا پروگرام ہوا، دن بھر تقریریں ہوئیں، علماء نے بڑی قرآن کی آیتیں پڑھی، حدیثیں سنائیں، مگر جب یہاں سے ہم اپنے گھر میں جائیں گے تو سب کی زندگی اپنے اپنے ڈھرے پہ چلے گی، کوئی چینجنگ نہیں، کوئی پریورتن نہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ رسول کے زمانے میں عورتیں کیسی ہوتی تھی۔ اللہ کے پیارے نبی مسجد سے نکل رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، عورتیں بھی مسجد کے دروازے سے نکل رہی ہیں، مرد بھی نکل رہے ہیں، مرد اور عورتوں کا ٹکراؤ ہو جاتا ہے، مردوں اور عورتوں کا مجمع مل جاتا ہے، پیارے نبی کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی کہتے ہیں استاخرنا، بڑے غصے میں کہتے ہیں عورتوں کنارے ہٹو، پیچھے ہٹو، فإنہ لیس لکن ان تحققن الطریق، تم بیچ میں سے مت چلو، تمہارا کام بیچ میں سے چلنا نہیں، تم راستے کے کنارے سے چلو، مردوں کے بیچ میں سے نہ چلو۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ابو داؤد کے الفاظ ہیں، فکانت المرأة تلتصق بالجدار، وہ دن تھا، اس دن کے بعد سے مسلمان عورتیں جب نکلتی تھیں تو کنارے سے چلتی تھیں، اتنا کنارے سے چلتی تھی کہ کبھی کبھی ان کے کپڑے دیواروں سے چپک جاتے تھے۔ آج ایسی عورتوں کی ضرورت ہے، نبی کی ایک حدیث سنائی جائے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ آج ایسی خواتین کی ضرورت ہے۔ میری ماں بہنوں، آج مرد کی آدھی کمائی عورتوں کی کاسمیٹک پر خرچ ہو جاتی ہے، لپسٹک اور کریم پر خرچ ہو جاتی ہے۔ عورتیں اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے لیے ہزاروں روپے اپنے مرد کی سیلری کا خرچ کر دیتی ہیں۔ میری ماں بہنوں، خوبصورتی چہرے کی نہیں ہے، خوبصورتی بدن کی نہیں ہے، خوبصورتی سیرت کی ہے، خوبصورتی اخلاق کی ہے، خوبصورتی کیریکٹر کی ہے۔ پیارے نبی کے پاس ایک کالی عورت آتی ہے، کالی عورت ہے، کالی کلوٹی ہے، آج کے زمانے کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں خوبصورت نہیں ہے، خوبصورت نہیں ہے۔ وہ آتی ہے، بخاری کی روایت ہے، کہتی ہے اللہ کے رسول انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، وہ انی اتکشف، اور میں ننگی ہو جاتی ہوں، جب یہ دورہ مجھے آتا ہے میرا سطر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، اللہ سے دعا کر دیجئے میری بیماری دور ہو جائے۔ بڑے غور سے سنیے گا میرے بھائیوں، میری ماں بہنوں، کالی کلوٹی عورت ہے، بیماری اتنی خطرناک ہے، مرگی کا چکر آتا ہے، دورہ آتا ہے، کپڑے اتر جاتے ہیں، عورت کہتی ہے اللہ کے رسول دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دعا کر دوں گا تمہارے لیے، مگر تم صبر کر لو تو جنت ملے گی، ان شئتی صبرتی ولکی الجنہ، صبر کر لو جنت ملے گی۔ اللہ اکبر، اتنی خطرناک بیماری ہے لیکن صبر کرنے پر جنت مل رہی ہے۔ عورت کالی کلوٹی ہے مگر ایمان والی ہے۔ اللہ، اس کا حسن انتخاب دیکھو، اس کی چوائس دیکھو، کتنی گڈ چوائس ہے اس کی۔ کہتی ہے اللہ کے نبی اگر مجھے صبر کرنے سے جنت مل رہی ہے، اے اللہ کے نبی میں اس خطرناک بیماری پر صبر کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اے اللہ کے رسول جب یہ مرگی کا دورہ مجھے آتا ہے میرا بدن کھل جاتا ہے، میرا سطر کھل جاتا ہے، میں ننگی ہو جاتی ہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ دورہ تو مجھے قبول ہے، بیماری تو مجھے قبول ہے، لیکن مردوں کے سامنے ننگا ہونا، بے حیا ہونا مجھے قبول نہیں ہے۔ اے اللہ کے نبی آپ دعا کر دیجئے میرا سطر نہ کھلے، باقی جو تکلیفیں میں برداشت کر لوں گی۔ اللہ کے نبی نے اس عورت کے لیے دعا کی، عورت چلی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کسی کو جنتی عورت کو دیکھنا ہو تو اس عورت کو دیکھ لو۔ میری ماں بہنوں، آج اصلاح امت کانفرنس کے اس اسٹیج سے میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ اس کالی کلوٹی عورت
کہ ایمان نے اور اس کے تقوی نے اور اس کی حیا نے اس کو جنتی بنا دیا۔ آپ لاکھوں کی کریم اور پاؤڈر لگا لیں، مگر آپ کے اندر اگر حیا کا زیور نہیں ہے، حیا کا لباس نہیں ہے، حیا کی کریم آپ کے چہرے پر نہیں ہے، حیا کی رونق نہیں ہے، عفت و عصمت نہیں ہے، تو سب بیکار ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین ہماری ماں بہنوں کو عفت و عصمت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے ان نوجوانوں کو جن کا ابھی نکاح نہیں ہوا ہے، اللہ ان کے نکاح میں آسانی فرمائے، اللہ ان کے نکاح ہونے تک ان کو اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا نکاح ہو چکا ہے اللہ ان کو بھی پاک دامنی کی زندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے شادی بیاہ کے معاملات کو آسان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ آج کے اس پروگرام میں ہمارے جمع ہونے کو، آنے جانے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی کہنے والوں کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ ہم اپنے ملک کے حق میں بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے وطن کو حاسدین کے حسد سے بچائے، اللہ یہاں کا امن اور چین قائم فرمائے، اور جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اللہ ہم سب کو امن، سلامتی اور عقید توحید کے ساتھ زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن جزا۔ جی تو چاہ رہا تھا میں لیٹ ہو گیا۔